ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ چلیں یونیورسل بیوٹی سے بات کرتے ہیں۔ ہلو ہلو ہاں ہلو جی، ہاں جی، کیا حال ہے جی؟ کیسے کیسے ہیں؟ ہو آپ؟ میں بس ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کیا بات کریں گے؟ ہلو ہلو چیپٹر ہلو 41 اچھا ہاں ہلو جی، چیپٹر 41 کیا؟ ورس 9 to 12۔ کیا ہے اس میں؟ اس میں ایج آف دی یونیورس، ایج یعنی کہ ایج آف دی یونیورس کے تعلق سے بات ہوئی ہے اچھا پھر کہ اللہ نے جو نا 6 دنوں میں ہوں یہ یونیورس بنائی، 2 دن میں زمین اور اچھا اس پر ریسورسز جمع کرنے کے لیے پھر 2 دن 4 دن، پھر آسمانوں کو اس نے 2 دن میں بنائے، اس طرح سے 6 دن۔ اچھا تو ہاں ہاں آج کی جدید ماڈرن سائنس کے مطابق جو 13.8 بلین ایئرس ہیں، ہاں اگر اس کو 6 سے ڈیوائڈ کر دیا جائے تو 2 دن 4.6 بلین ایئرس ہوتے ہیں، اچھا جو ایگزیکٹ فگر جو نا قرآن کی تصدیق ہوتی ہے۔ اچھا پھر تو یہ تصدیق کس نے کی ہے؟ جی، تصدیق کس نے کی ہے یہ؟ یعنی کہ قرآن میں آیات محکمات ہیں اور آیات متشابہات ہیں۔ آیات متشابہات وہ ہیں جو جیسے ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوگی تو اس کی تصدیق ہوتی جائے گی، یعنی کہ اللہ نے آیات متشابہات کو اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ جب ٹیکنالوجی، حکمت، انسانی عقل جب ڈیولپ ہوگی تو وہ تصدیق کر لے گی ان نشانیوں کی، ان باتوں کی جس کی خبر قرآن دے رہا ہے۔ تو یہ قرآن میں کدھر لکھا ہے کہ جب ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوگی تو قرآن جو خبر دے رہا ہے وہ کنفرم ہو جائے گی؟ جیسا کہ ایک آیت ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی کہ ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں، یعنی کہ یونیورس میں، اور ان کے خود اپنے نفوس میں، نہیں، کہ میں یہ ان کہہ رہا پر ہوں کہ قرآن میں سائنس کا ورڈ آیا ہے سائنس کا ورڈ نہیں ہے، تو پھر نشانیاں، آپ یعنی کو کہ کس نے سائنس کہا کہ ایس آپ کو پھر کس نے کہا کہ کل کو جب سائنس ڈیولپ ہو جائے گی، جب سائنس آ جائے گی تو پھر قرآن کو کنفرم کرے گی؟ کس نے کہا؟ تو قرآن ہی تو کہہ رہا ہے سنوریہم نہیں، آیاتنا، کہاں ہم کہہ رہا ہے؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں نا کہ قرآن میں تو سائنس کا لفظ ہی نہیں ہے، تو کیسے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ کل کو سائنس پوری سائنس کا، باتیں کنفرم کرے گی؟ دیکھیے آپ عقل مند ہیں، آپ اشارے کو نہیں نہیں، سمجھ میں عقل سکتے مند ہیں۔ نہیں ہوں، میں عقل مند نہیں ہوں، مجھے یہ بتائیں، مجھے تو قرآن میں سائنس کا لفظ لکھا ہوا تو دکھائیں آیات نا۔ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے آپ کیا لیتے ہیں آیات کا مطلب؟ آیات کا مطلب جو ہے وہ آیات کا مطلب تو آیات ہے، سمپل سی بات ہے۔ وہ تو آیات تو پھر بائبل میں بھی ہوتی ہیں نا۔ آیات میں ڈفرنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ الگ الگ، یعنی نہیں کہ تو آیات بھائی، کا مطلب کیا ہوتا ہے، لٹرل تو میننگ آپ کیا ہے کہہ اس رہے ہیں کا؟ آیات کا مطلب سائنس میں ہوتا ہے؟ آیات کا مطلب نشانی، ثبوت، تو یار ٹو دفعہ کریں، ویریفائی۔ نشانی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں سائنس دکھائیں نا، ہمیں نشانی نہ دکھائیں نا، ہمیں تو سائنس اللہ دکھائیں، تعالیٰ بتائیں کہ کہتا ہے نا سائنس کہ کا لفظ۔ اللہ یار تعالیٰ یہ میں تو کہتا آپ ہے، سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ نے یہ دعویٰ کیا بھی کہ سائنس میں، ٹھیک ہے، سائنس جو ہے قرآن کل کو جب سائنس آئے گی تو وہ قرآن کو کنفرم کرے گی، تو قرآن میں کہاں بتایا گیا کہ سائنس آئے گی کل کو اور کنفرم کرے گی؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، آپ ایویں ادھر ادھر چھلانگے مار رہے ہیں۔ سائنس میں، قرآن میں سائنس نہیں ہے، سائنس میں قرآن ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اچھا، سائنس میں قرآن ہے، یعنی آئنسٹائن پہ قرآن نازل ہوا تھا؟ سائنس میں قرآنی باتوں کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ سائنس میں قرآن کی تصدیق کدھر؟ سائنس کس سائنسدان نے کہا کہ سائنس قرآن کی تصدیق کرتی ہے؟ کیونکہ آئنسٹائن نے قرآن جو نا یونیورسل آرڈر پیش کرتا ہے، دین کے طور پر، اسلام کے طور پر، اس کی اچھا، تو تصدیق قرآن میں ہوگی۔ اگر سائنس ہے تو قرآن میں جراثیم کے بارے میں یا مائکرو آرگنزم کے بارے میں اللہ نے کیوں نہیں بتایا قرآن میں؟ قرآن لسٹ آؤٹ نہیں کرتا کہ آپ کی من پسند چیزوں کی تو لسٹ آؤٹ قرآن نہیں نے پھر کرتا پسوڑی چیزوں کو، ڈالی کیا ہوئی ہے؟ قرآن نے پھر پسوڑی کیا ڈالی ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ تو وہ پسوڑی ہے، صرف اس کو کہتے ہیں پنجابی میں۔ یونیورسل آرڈر کو، جہاں
सेल्फिश ऑर्डर के मुकाबिल में तो यूनिवर्सल यार वो ऑर्डर तो को मैं पेश भी करता है। यूनिवर्सल ऑर्डर बता देता हूँ ना, मैं कुरान से अच्छा बता सकता हूँ यूनिवर्सल ऑर्डर। क्या तो फायदा यहाँ पे कुरान? एक यहाँ पे यहाँ पे कायनात जो ना ऑर्गेनाइज्ड हुई है, क्रिएटेड है वन कमांड से, वो नहीं तो साबित करता किधर है है, कुरान। किधर कौन सी कमांड है जो साइंस ने साबित कर दिया अभी तक? आप ऐसे सवाल कर रहे हो जना, बिल्कुल आप तो मेरी बात का जवाब ही, लेकिन मेरी बात को सोच ही नहीं रहे नहीं आप। तो मैं तो आपसे बिल्कुल ये पूछ बाजू रहा हूँ कि भाई बाजू हटा आप दे जो रहे दावे आप। कर रहे ये हैं, तो कोई बहस नहीं होती ना मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जो बातों के दावे कर रहे हैं वो बातें कहाँ है, कुरान में है ही नहीं है। भाई। आप तो वो आया तो डिस्प्ले कीजिए, वो मैं जो नहीं तो उस 41 आयत में क्या है, उस आयत में क्या है? वो आयत निकालिए, नहीं डिस्प्ले तो उस कीजिए कम आयत, से कम। तो उस आयत में क्या है? भाई वो ठीक है, साबित कर रहा हूं मैं उससे, नहीं तो क्या साबित कर रहे हैं, बताएं तो सही। जो एग्जैक्ट चुनाव कुरान जो यानी बोला है। उस आयत में ये लिखा हुआ है कि इस आयत में साइंस है? साइंस वाइंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं वो जो बात कुरान में मेंशन है, वो साइंस उसकी तस्दीक कर रही है, मैं वो बताना चाहता हूँ। कुरान में तो और भी बहुत सी बोंगियां मेंशन है ना, उधर तो ये भी लिखा कि अबू लहब के अरे हाथ टूट जाए, तो उसमें कौन सी साइंस है? आपके जहन में अगर बोंगियां हैं तो आप निकालिए ना प्लीज। यार मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सूरह फसलत की ये जो आयत है, इसमें क्या है, बताएं इसमें क्या है। ऐ नबी, हामीम, नहीं आप नहीं, ये उनसे वो हामीम सजदा 41, हामीम सजदा, ये 41 की बात 41 कर नहीं रहा है ना, हूँ। ये फसलत है 41, आप नंबर गलत बता रहे हैं। 41 कौन सी है वो सूरा नाम? सूरह फसलत है 41। नहीं नहीं नहीं, हामीम सजदा है। एक भाई ये 41 आपको नजर नहीं आ रही फसलत है? फुस्सिलत, हामीम सजदा निकालिए आप। सॉरी मैं से, हाँ सॉरी सॉरी, हामीम सजदा कहाँ है वो, उसका सूरा नंबर आप जरा देखिए। उसका दूसरा नाम क्या है सूरह हामीम का? एक सेकंड, हामीम, वो उसका नाम एक हामीम, और भी है ना। हामीम सजदा, एक सजदा है, सूरा सजदा, एक हामीम सजदा है। नहीं नहीं, हामीम सजदा। 24 है ना यार, वो 41 किधर है? और उसका दूसरा नाम है सूरह, सूरह नंबर 41। हाँ, हाँ तो सूरह नंबर 41 ही है ना, उस फुसलत का दूसरा नाम हामीम सजदा ही है ना यार, मैं वही तो कह रहा था आपको, आपने मैंने सामने आपको फुसलत दिखाई है तो आपने मानने से इनकार कर दिया। उसका उसका वर्ष 9 निकालिए। हाँ तो वही निकाला हुआ था, नाइन, नाइन ही निकालिए था ना सामने, और क्या था? निकालिए, फिर से निकालिए, डिस्प्ले पे नहीं हो रहा। निकाल दिया है। ऐ नबी, आप उनसे कहिए कि क्या तुम कुफर कर रहे हो उस हस्ती का जिसने जमीन को बनाया 2 दिनों में, ठीक है, सबसे पहले जमीन बनाई, और तुम उसके मद्दे मुकाबल ठहर गए रहे हो, और वो तमाम जहानों का रब है, ठीक है। और इसने उसमें पहाड़ बनाए, पहाड़ और लंगर उसके ऊपर से, और उसमें बरकत पैदा की, और उसके अंदर उसमें अंदाजे मुकर्रर की, और गजाओं के 4 दिनों में तमाम साइलीन के बराबर हैं। तो 4 दिन में, यानी 2 दिन में जमीन बनाई, 2 दिन में उसके अंदर पौधे शोधे पहाड़ सारा कुछ बना दिया, ठीक है, गजाएं। उसके बाद क्या किया, तीसरे दिन बाद में क्या करता है, पांचवें दिन, और फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ, और वो अभी एक धुआं सा था। तो उसने आसमान और जमीन से कहा कि तुम दोनों चले आओ खुशी से या जबर। इन दोनों ने कहा हम हाजिर हैं पूरी इमादगी के साथ, ठीक है, तो ये दोनों आ गए, ठीक है। और फिर उसने इनको 7 आसमानों की शक्ल दे दी 2 दिनों में, और उसने वही कर दिया हर आसमान पर उसका हुक्म, और उसने वही कर दिया हर आसमान पर उसका हुक्म। और हमने आसमान को, आसमान दुनिया को चिरागों से मुज़य्यन कर दिया और उसकी खूब हिफाजत की। ये उस हस्ती का बनाया हुआ अंदाजा है जो जबरदस्त है और कुल इल्म रखने वाला था। मुझे ये बताएं कि जमीन आसमान से पहले बना दी अल्लाह मियां ने। अब ये कहाँ की अकल वाली बात है, ये तो बोंगी है, क्योंकि हमें पता है कि जो सितारे थे और स्पेस था वो तो तो जमीन से पहले बनाए, आपने सबसे पहले आपके जमीन पढ़ने बनाना है। में डिफरेंस ये है, आप जरा निकालिए, मैं पढ़ूंगा आप। तो क्या पढ़ेंगे आप? निकाली तो हुई है, अब और क्या पढ़ना है आपने? भाई मेरे पढ़ने में आपके पढ़ने में फर्क है ना। अच्छा क्या फर्क है, बताएं मुझे, ये बताएं कि साइंसी तौर, अभी आप साइंस साइंस कुरान से निकाल रहे थे, आप पढ़ने का तो सुनिए, झगड़ा ही नहीं। वो यार ठहर बार भाई, एक मिनट। मसला तो ये है कि जमीन जो है वो सितारों से और आसमान से पहले बना दी गई है। देखिए ये तो जमीन और आसमान आपस में मिले हुए थे, यानी कि इम्कानी तौर पर वो मिले हुए किधर थे। किधर मिले हुए थे, किधर मिले हुए थे? उसको एक हुक्म से फाड़ा, लेकिन उसको एक अच्छा, हुक्म से, ओ हो वाह 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 वाह। जमीन उसमें नहीं थी।
اب فرض کرو اللہ میاں نے اپنا چاقو مار کے پھاڑ دیا زمین آسمان کو. درخت کا جو بیج ہے اس میں امکانی طور پر ایک درخت ہے، مطلب یہ نہیں کہ اس میں درخت جو نا لپٹا ہوا ہے، یہ نہیں کہتا ہے قرآن، جو نا امکانی طور پر کہتا ہے کہ اس میں زمین آسمان آپس میں امکانی طور پر ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو جدا کیا. مطلب اچھا یہ امکانی طور کا مطلب کیا بتائیں تو صحیح ذرا. مطلب یہ کہ ان کو 6 ڈیوریشنز میں جو نا ان کو تیار ہونا ہے، یعنی کہ ایک اچھا تو سنگل. زمین پہلے تیار ہوئی تھی کہ آسمان پہلے تیار ہوا تھا؟ یہ پہلے دوسرے کی بات نہیں ہے. آپ جو دیکھو، آپ کنسٹرکشن کی جگہ جو نا آپ جا کے دیکھیے، ایک ایکٹیویٹی جو نا ایک ایکٹیویٹی ختم بھی نہیں ہوتی، دوسری ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح یہ سے تو آپ اللہ کی یہ تو آپ کی تعویلات ہے نا. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ سائنس کے مطابق تو بھائی زمین جو ہے وہ بعد میں بنی تھی. زمین تو بھائی بنی آج سے 4.6 بلین. نہیں زمین بعد میں بنی. نا اب ہم سائنس کی بات کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، ٹھیک ہے. ابھی ہم بونگیوں کی بات نہیں کریں گے کیونکہ قرآن تو مارتا ہے بونگیاں. قرآن نے تو کہا کہ زمین پہلے بنائی، پہاڑ پھر بنا دیے، نباتات بنا دیے، آسمان پھر بعد میں بنایا، سورج اور چاند بعد میں بنائے. حالانکہ سورج جو ہے وہ آج سے 5 کروڑ سال پہلے، ٹھیک ہے، آج سے تقریباً آدھا ارب سال پہلے، یعنی 50 کروڑ سال پہلے زمین کے اوپر درخت وغیرہ بننے شروع ہوئے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین کے اوپر جو پہاڑ ہیں اور جو درخت ہیں وہ سورج سے پہلے بن چکے ہیں. اس سے بڑی تو بونگی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک سیدھی یہ سیدھی کہاں سے بونگی اور ابھی کہاں سے اب کہاں سے پڑھ رہے میں آپ کی اسی حامیم سجدہ سے پڑھ رہا ہوں، فصلت سے. میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی اس لیے ہے کہ پہلے آیت نمبر 9 میں کہتا ہے کہ 2 دن میں ہم نے کیا بنائی؟ زمین بنائی. پھر ہاں آیت بس نمبر 10 میں کہتا ہے کہ ہم نے پہاڑ اور برکات پیدا کی اگلے 2 دن میں. اور پھر آیت نمبر 11 میں کہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے جو ہے وہ آسمان بنایا. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہتا ہے ہم نے اسے 7 آسمان بنایا. اور آیت نمبر 12 میں کہتا ہے کہ ہم نے اسے 7 آسمان بنایا. اور پھر کہتا ہے کہ اس میں ہم نے چراغ لگا دی آسمان میں. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ستارے جو ہیں وہ پہاڑوں سے اور پودوں سے بھی بعد بنے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ زمین ابھی نہیں بنی تھی اور ستارے جو ہیں وہ یونیورس میں پہلے پھر رہے تھے. اچھا زمین تو بن ہی نہیں سکتی تھی. پہلے یا بعد میں بات کریں گے، پہلے جو نا ہم کنفرم کریں گے. جنہوں نے ہیویئر ایلیمنٹس پیدا کیے تھے اور وہی ہیویئر ایلیمنٹس سے بعد میں زمین بنی. ٹھیک ہے، تو آپ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ زمین پہلے بنی تھی، ستارے بعد میں بنے تھے. یہ تو بھائی سیدھی سیدھی بونگی ہے. بھائی جناب بعد میں اور پہلے کی بات بعد میں کریں گے، پہلے جو نا ہم کنفرم کریں گے کہ بعد میں جناب پہلے کی بات کیوں کرے؟ قرآن نے تو بعد میں اور پہلے کی بات پہلے کر دی ہے نا. کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ زمین پہلے بنی تھی، ستارے بعد میں بنے تھے، سورج بعد میں بنا تھا، آسمان بعد میں بنا تھا. میں جو چیز کنفرم کرنے کے لیے آیا ہوں وہ 13.8/6 اگر کرے تو زمین کی جو ایج ہے وہ 4.6 بلین ایئرز بنتی ہے. اس طرح سے 2 دن جو قرآن انفارم کر رہا ہے وہ 2 دن 4.6 کنفرمڈ ہے. وہ بولنا چاہ رہا ہوں. وہ تو بولتی ہے نا بھائی. قرآن ساتھ یہ بھی تو کہہ رہا ہے نا. آپ ایک بات میں قرآن کا معجزہ بتا رہے ہو تو قرآن ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ فوراً ہی سب سے پہلے زمین نہیں تھی، یعنی بگ بینگ کے فوراً بعد زمین بن گئی تھی. حالانکہ یہ تو بونگی ہے، یہ تو بات ہی جھوٹ ہے، یہ تو بات ہی جھوٹ ہے. آسمان جو نا جو دخان تھا پہلے، وہاں پہ مادے کا جو نا وجود ہی نہیں تھا. میرے آسمان دخان نہیں تھا نا چندہ میرے، آسمان دخان نہیں تھا نا. کیونکہ ستارے تو بگ بینگ کے یہ بات تو مانتے ہو نا. ایک منٹ یونیورسل بیوٹی چپ. آپ کو سائنس کا کخ نہیں پتا میرے بھائی. ٹھیک ہے، ہم ہی میرا مغز کھا رہے ہو آ کے. ٹھیک ہے، اپنے اللہ میاں کی جو ہے نا باتوں کے اوپر ذرا غور. ایک منٹ چپ رہنا بھائی، چپ رہنا. میں نے اب سائنس سمجھانی ہے لوگوں کو، پہلے بھی سمجھائی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی. آپ کے یہاں سے جاتی ہیں سائنس والی باتیں ساری. جس طرح حضرت محمد کے یہاں سے جاتی تھی نا یا نیچے سے چلی جاتی تھی، اسی طرح آپ کے بھی جا رہی ہیں اس ٹائم. سمجھ نہیں آ رہی بات کی. جو میں بات کر رہا ہوں وہ سمجھنی نہیں ہے آپ نے، کیونکہ آپ کا میٹر الٹا چلتا ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے یونیورسل بیوٹی صاحب، آپ کا میٹر الٹا چلتا ہے. آپ کو بات سمجھ نہیں آتی. ابھی بھی میں بتا رہا ہوں. کہہ رہے ہو کہ جی 13.8 کو 6 سے ڈیوائڈ کریں تو ہمارے پاس بنتے ہیں جی کتنے دن؟ ہمارے پاس جی جو ہے وہ 2.5 بلین ایئرز، 2.5 ارب سال بنتے ہیں. اور زمین جو ہے 4.6 بلین ایئرز میں بنی. او اخروٹ بھائی، اب ذرا غور سے بات سننا. قرآن یہ نہیں کہہ رہا یار، اخروٹ والی کدو والی بات کر رہے ہو بھائی، اور کیا. قرآن یہ نہیں کہہ رہا یونیورسل بیوٹی میرے بھائی کدو شریف کھایا کریں، آپ کا دماغ روشن ہوگا. ذرا سائنس کی بات سن لیں، سائنس کی بات سن لیں ذرا. 2 منٹ صبر تو کریں. آپ سن تو لیں. اب میں آپ کو کیا کہوں.
اب کھجورے کھانے سے تو آپ کی شوگر ہائی ہو جائے گی, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کدو شریف کھایا کریں, آپ اخروٹ شریف کھایا کریں, آپ تربوز شریف کھایا کریں ایک بھائی, بات تو کنفرم ہوئی, شکر کیا کریں, اللہ اللہ کیا کریں, آپ کا یہی کام ہے. اب ذرا مجھے سائنس کی بات بتانے دیں ذرا, 2 منٹ جو ہے نا, 2 منٹ کے لیے منہ کے اوپر زپ لاک لگا دیں بھائی میرے. میں نے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کیا بوم کھا لیا ہے. یار آپ مولانا صاحب آپ کدو شریف کھائیں, تھوڑی دیر 2 منٹ صبر کر دیں, کدو کی مٹھائی کھائیں. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں بھائی. نہیں ہے سائنس کے اسٹوڈنٹ نا, اسی لیے تو آپ کو سمجھانا پڑ رہا ہے. چلے سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو چلے ایک سائنس کے دوسرے اسٹوڈنٹ کی بات تو سمجھ لینا. چلیے بولیے. وہ حضرت اخروٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا 2 منٹ صبر کریں بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ زمین سب سے پہلے بنی تھی, جس کے مطابق 13.8 ارب سال پہلے, 13.8. آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں سائنس کی میننگ کیا ہے. اور یونیورسل اگلی لیس میرے بھائی, ذرا 2 منٹ صبر تو کر دو یار, آپ تو بالکل ہی آؤٹ ہی ہو گئے بالکل ہی. ہاں میرے سوال کا فوراً جواب دے دیجیے بس. سائنس کی میں آپ کو سمجھا ہی نہیں رہا, مجھے پتا ہے آپ اخروٹ سے سوچ رہے ہیں, آپ دماغ سے نہیں سوچ رہے, میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں, اس لیے 2 منٹ صبر کر لیں. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ سائنس کی میننگ کیا ہے. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں سائنس کی میننگ کیا, پہلے میں لوگوں کو سمجھا لوں نا. آپ ذرا اتنی دیر اخروٹ کھا لیں, کوئی بادام کھا لیں, کوئی پستہ کھا لیں, چرس کا سوٹا لگا لیں اگر آپ کا اس پہ دل کرتا ہے تو ٹھیک ہے. آپ مجھے ضرورت نہیں. 2 منٹ چلے, آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوڑا سا درود بھیج لیں, کوئی بات نہیں, درود پڑھ لیں آپ, تصویر پڑھنی شروع کر دیں. چلے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ پڑھ لیں درود شروع. تو اب ذرا مجھے لوگوں کو بتا لیں, یہ یونیورسل بیوٹی کے مطابق بھائی, قرآن کے مطابق سورہ فصلت کی آیت نمبر 9 میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین بنائی سب سے پہلے. اس کا مطلب ہے بگ بینگ کے فوراً بعد زمین بنی تھی, جو کہ بونگی ہے بہت بڑی, کیونکہ بگ بینگ کے بعد زمین نہیں بنی تھی. ٹھیک ہے, یعنی پہلے 2 ارب سال زمین کے بعد, بگ بینگ کے بعد زمین بن گئی. اب وہ تو بنی نہیں تھی. ٹھیک ہے, اب یہ یونیورسل بیوٹی کو کون بتائیے, تو اخروٹ سے سوچ رہے ہیں بھائی, یہ قرآنی اخروٹ پتہ نہیں کہاں سے ملتا ہے, بندہ کھائے تو دماغ بالکل ہی مومنانہ ہو جاتا ہے. اور مدرسے کی آخری جو ہے نا, پتہ نہیں یہ قرآنی اخروٹ دماغوں میں ڈالے کیسے جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتی مجھے. مولوی صاحب لگتا ہے کوئی اسپیشل ٹول یوز کرتے ہیں ان کے اوپر, جو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ڈلتا ہے. تو اب مین بات یہ ہے کہ یہ بھائی قرآن کے مطابق سب سے پہلے زمین بنی, یعنی بگ بینگ جیسے ہی ہوا تو زمین بن گئی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد 2 بلین سال بعد یعنی زمین بنی ہوئی تھی, اور پھر اس سے اگلے 2 بلین سال زمین کے اوپر پہاڑ پودے اگنے میں لگے, اور اس سے اگلے جو 2 بلین سال شروع ہوئے تو اس میں آسمان دھواں دھواں تھا بالکل. ہے اللہ میاں چرس کے سوٹے لگا رہا تھا, آسمان دھواں دھواں تھا اس ٹائم. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوا جی, اس کے بعد وہ دھواں دھواں جب چھٹا تو پھر ستارے اللہ میاں نے بنائے. یعنی زمین سے, پہاڑوں سے, پودوں سے, زمین میں رکھی ہوئی سب نعمتوں سے بعد اللہ میاں نے ستارے بنائے. اب اس بھائی کو کون بتائے کہ جب بگ بینگ ہوا تھا تو اس کے بھائی 10 ملین سال بعد ستارے ہر طرف بڑے بڑے ستارے نظر آنے لگ گئے. ٹھیک ہے, اور اتنی بار سپر نوواز ہوتے تھے کیونکہ جو شروع میں ستارے بنے تھے وہ اتنے بڑے تھے. اور مسئلہ یہ ہے کہ زمین ستاروں کے بغیر بن ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ زمین کے اندر ہیویئر ایلیمنٹس ہیں. جتنا زمین جو ہے وہ 60% سے زیادہ آئرن ہے اصل میں. زمین کی اگر اوور آل کمپوزیشن لی جائے نا, کور مانٹل سب کچھ ڈال کے, تو 50% سے 60% سے زیادہ آئرن ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ وہ 60% سے زیادہ جو آئرن ہے, جب بگ بینگ ہوا تھا تو وہ تو بنا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ بنانے کے لیے سپر نووا سٹارز ہونے پڑے, اس کے بعد وہ آئرن بنا. اور وہ آئرن جو ہے وہ پھر بعد میں کسی وقت سولر سسٹم کے اندر جب اکٹھا ہوا تو زمین بنی. اور زمین آج, یعنی اگر ستارے نہ بنتے اور نہ مرتے تو زمین نہیں بن سکتی تھی. مگر ان کی قرآن کی سائنس ہی الٹی ہے, یہ زمین پہلے بن گئی. وہ بھائی کتوں آیا سی آئرن؟ آئرن کی اللہ میاں نے کون سی اپنی بھٹی سے نکال کے آئرن دیا تھا, یا اللہ میاں نے کون سا پاد چھوڑا تھا جس میں آئرن نکلا تھا, یا کون سی قبض ہوئی تھی اللہ میاں کو کہ اللہ میاں نے جب کی تو بیچ میں سے لوہا نکل آیا. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی. تو یونیورسل بیوٹی صاحب آپ ذرا اپنی بات تھوڑی کنکلوڈ کر دیں, اس کے بعد میں آگے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہاں. دیکھیے بھائی, آپ جو نا یہ فرض کر لیے ہیں کہ کوئی مسلم جو نا اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے سائنس کا, سائنس جانتا ہی نہیں ہے, اور سائنس آپ پوری جانتے ہو. میں آپ سے سمپل پوچھ رہا ہوں کہ سائنس کی میننگ کیا ہے. اب آپ بول نہیں پا رہے. مجھے نہیں پتا سائنس کا میننگ. سائنس کا میننگ جو نا نالج کے ہیں, سائنٹیا جو نا گریک ورڈ ہے, وہ سائنس نالج کے ہیں. نالج آف واٹ؟ تو میننگ ہی نہیں ہے اس کے. اگر آپ نالج لے لیتے ہیں تو نالج آف واٹ؟ اچھا تو چلیں بتائیں نالج آف واٹ. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو نا SCIGNS, سائنس, سائنس آف یونیورسل آرڈر, وہ ہے قرآن جو بتا رہا. کیا بات ہے,
کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، الحمدللہ الحمدللہ، لا 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 لا، یہی ہے بس۔ IENC science. Science is not the اچھا، study of materials. او It او is مائی actual گاڈ، study of واہ واہ، science. کیا بات ہے، یہ Hygiene کیا of یہ ڈیفینیشن حضرت محمد نے دی تھی؟ یہ ڈیفینیشن حضرت محمد نے دی تھی؟ اللہ حضرت تعالیٰ کا محمد جو نے دی تھی دین یونیفائڈ آرڈر ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، سارے عالمین کا وہ یونیفائڈ، رب ہے۔ ہو، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے، دین خدا کا معنی کیا ہے؟ سارے یونیورسل سارے عالمین کا وہ رب ہے۔ یونیورسل آرڈر مولوی کی طرف سے اینڈ مجھے عالمین کہنا نہیں آتا، مجھے یہ این کس طرح حلق سے نکالی جاتی ہے، عالمین، عالمین، آپ پروناؤنس نہیں کر سکتے، یو کہاں ہاں ہاں نا، تو مجھے مولوی نے پروناؤنس کرنا نہیں سکھایا نا، میں کوئی مدرسہ گیا نہیں۔ الف اور عین میں آپ ڈفرنس نہیں لا سکتے، یہ صرف اچھا، قاری لا سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین آپ نہیں کہہ سکتے، واہ جی پروناؤنس کیجیے، واہ، عالمین عالمین، اچھا، اور کیا، نہیں کر اور سکتے کیا، آپ۔ اچھا، تو دیکھیے میں کوشش آپ بھی نہیں کر رہا نا، اس لیے مولوی سے اسپیشل انجیکشن لگوانا پڑتا ہے اور تب میں کرتا ہے، اور اپنے مجھے والوں کو کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ جائز۔ اچھا، لا آف کنزرویشن آف انرجی کیا ہے بولیے؟ آپ بتائیں، مجھے تو نہیں پتا، کیوں نہیں پتا ہے آپ کو؟ آپ تو سائنس جانتے ہو۔ نہیں پتا، مجھے نہیں پتا بس، بتائیں لاز آف تھرموڈائنمکس کیا ہے؟ تو یار، بتائیں نا آپ، حضرت محمد نے جو بتائے تھے لاز آف تھرمو ڈائنامکس، وہ بتائیں مجھے۔ تو آپ کھٹاکھٹ بتانا چاہیے۔ نہیں تو مجھے محمد بتائیں آپ، حضرت محمد کو لاز آف کنزرویشن آف انرجی حضرت محمد کو پتا تھا؟ مجھے اس بات کا ریفرنس دیں کہ حضرت محمد کو لاز آف کنزرویشن آف انرجی پتا تھے؟ جانتے نہیں تھے، انہوں نے جو نا سب سے پہلے وہی، انہوں نے نہیں، سب اس سے بندے کو کیوں پہلے مان رہے ہو جس کو لا آف کنزرویشن آف انرجی کا بھی نہیں پتا تھا؟ یہ او قرآن بھائی، نو جس انسان کو جس کو جس کو لا آف کنزرویشن آف انرجی کا نہیں پتا تھا، اس کو کیوں مان رہے ہو پھر آپ؟ حضرت تو کیا محمد کو اگر پتا تھا، مجھے بتاؤ۔ سارے علوم کو دیے جائیں؟ قرآن دیا جا رہا ہے ان کو، نو انسانی کے لیے قرآن دیا جا رہا ہے ان کو۔ قرآن کی ایسی کی تیسی، آپ نے کہا ابھی، آپ مجھے باتیں سنا رہے ہو کہ آپ کو لا آف کنزرویشن آف انرجی نہیں پتا، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ حضرت محمد کو پتا تھا؟ اچھا، بلیک ہول میں ساری انرجی جو نا ود ان سیکنڈ جو نا غائب ہو جاتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ چلیے بولیے، اگر کوئی حضرت دوسرا محمد نے اس کا جواب دیا کہ جب انرجی بلیک ہول میں جاتی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ حضرت محمد نے اس کا جواب کدھر دیا ہے؟ کہاں ڈس اپیئر ہوتی ہے ساری کی ساری انرجی، پیور یار، اللہ انرجی۔ نے کدھر بتایا ہے کہ کہاں جاتی ہے انرجی جب بلیک ہول میں جاتی ہے؟ تو میں آپ سے سوال کروں، آپ سائنس کی بات کر رہے تھے نا جب سے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں بھائی، اتنی دیر کے مجھے سائنس پہ باتیں سنا رہے ہو، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، جتنی سائنس آپ مجھے بتا رہے ہو، حضرت محمد کو یہ پتا تھی کہ نہیں پتا تھی؟ اس کا جواب تو دو نا بھائی میرے۔ جناب میں آپ سے بتا رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بلیک ہول سے میں انرجی جو آپ نا سے گزر پوچھ رہا کہاں ہوں نا، جاتی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ سائنس پہ مجھے باتیں سنا رہے ہو، آپ کو یہ نہیں پتا، آپ کو سائنس کی ڈیفینیشن نہیں پتا؟ حضرت محمد کو پتا تھی سائنس کی ڈیفینیشن؟ یس، حضرت محمد لا رہے ہیں آپ۔ ارے بھائی، آپ سے میں تو ہے نا، سائنس کے میں بارے تو کہوں گا نا کہ وہ جس کو آپ سائنس مان پر رہیے رہے نا، ہیں، ہاں سائنس پر وہ رہیے، جس لا۔ کو وہ یونیورسل بیوٹی، اور میرے بھائی، اور یونیورسل بیوٹی، اور یونیورسل بیوٹی کے کو اخروٹ، میری بات سنیں، آپ مجھے اتنی دیر سے باتیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو سائنس نہیں پتا، آپ کو سائنس، او چندہ نہیں، میں اب آپ کو کراس ٹاک نہیں کرنے دوں گا، آپ پھر کراس ٹاک کرتے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جس محمد کو مان رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اس کا کی ڈیفینیشن نہیں پتا تھی، اسے پرنسپل آف کنزرویشن آف انرجی بھی نہیں پتا تھا، اس کو نیوٹن کے لاز بھی نہیں پتا تھے، اس کو کیوں مان رہے ہو پھر؟ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، وہ آپ اس کو مان رہے ہو جس کو سائنس کا جو ہے نا، میں کیا کہتا ہوں، ایل بھی نہیں پتا تھا سائنس کا، اس کو آپ مان رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اسے یہ پتا بھی نہیں تھا کہ سائنس میں ایل ہوتا کہ نہیں ہوتا، لٹرلی آپ اسے مان رہے ہو۔ آپ مجھ سے جو پوچھ رہے ہو نا، وہ ذرا یہ پوچھیں کہ حضرت محمد کو وہ باتیں پتا تھی؟ اگر حضرت محمد کو وہ باتیں نہیں پتا تھی تو کیوں مان رہے ہو حضرت محمد کو پھر؟ کیونکہ آپ تو یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو نا، غالب آپ کو سائنس کی ڈیفینیشن نہیں پتا، آپ کو این نہیں صحیح طریقے سے کہنا آتا، آپ کو الف نہیں صحیح طریقے سے کہنا آتا، آپ کو پرنسپل آف کنزرویشن آف انرجی کا نہیں پتا، آپ کو سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس نہیں آتا، تو حضرت محمد کو آتے تھے یہ سارے؟ میں صرف آپ سے اتنا پوچھ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر حضرت محمد کو یہ نہیں آتے تھے تو بھائی پھر میں ایسے بندے کو کیوں مانوں جس کو بیسک سائنس کا نہیں پتا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ بتائیں مجھے، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے اتنی دیر کا، آپ ادھر چھلا کر رہے ہیں۔ غالب صاحب، آپ بار بار جو نا کیا کرتے ہیں، کوئی بھی مسلم جو نا بات کرنے آتا ہے تو آپ پہلے اس کی یعنی کہ اس کے فیض پر حملہ کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لاتے ہو، تو وہ
جوش میں اپنا ہوش کھو دیتا ہے, وہ جواب دینے کے بجائے آپ کی ٹویسٹنگ باتوں میں جو نا آ جاتا ہے, اس لیے وہ جواب نہیں دے پاتا. اچھا ورنہ اگر آپ ٹھنڈے دل سے اگر بات کرتے تو ہر کوئی جواب دے سکتا آپ کو, تو کوئی دینا مشکل یار آپ. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس کا حضرت محمد کو پتا تھا. میں تو کوئی گستاخی نہیں کر رہا حضرت محمد کی, اچھا ٹھیک میں ہے, تو صرف محمد یہ صلی پوچھ اللہ رہا ہوں ان کو پتا علیہ تھا. وسلم میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نہیں مانتے, مت مانو, کوئی زبردستی نہیں ہے, لیکن آپ کس کو مانتے ہیں؟ چلیے آپ سے سوال ہے میرا, آپ کس کو نہیں مانتے تو ہیں؟ میں تو کسی کو بھی نہیں مانتا بھائی. تو پھر آپ بغیر لا قانونیت, دیکھیے کوئی قانون نہیں ہے آپ کی زندگی میں, نہیں تو آپ کو کس نے کہا کہ قانون پہ ایمان رکھنا ہوتا ہے ماننے کے لیے اسے؟ پر قانون ہی سے جو نا انسان کے اخلاق بنتے نا. نہیں تو ہم قانون کی تو بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو سائنس کی بات کر رہے ہیں ابھی. حضرت بھائی محمد کو کیا پتا تھا کہ سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس کیا ہے, پرنسپل آدمی آف کنزرویشن آف کیا ہے, بگ بینگ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. کو میں بازو ہٹا دے رہا ہوں, میں آپ کو ایک جنرل گفتگو کر رہا ہوں, ایک عقل معقول بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. آپ اس کا پہلے اس کا جواب دیجئے, بعد میں وہ سمجھ سکتے ہیں آپ. اچھا کیا جواب دیں, کیا بھائی جواب دیں؟ سوشل آرڈر کے لیے کچھ نہ کوئی قانون ہونا چاہیے نا. تو اس سے کس نے انکار کیا ہے؟ ہاں, تو وہ سوشل آرڈر ہی کو اللہ تعالیٰ حق قرار دیا اور اس کے لیے قانون دیا بس. اچھا اب سائنس سے آپ سوشل آرڈر پہ کیوں آ گئے ہیں, مجھے یہ بتائیں. بھائی یہ یونیورس میں فزیکل آرڈر ہو یا انسانوں میں سوشل آرڈر ہو, یہ پیرالل چلتے ہیں یہ. یار آپ کو دیکھ کے نا مجھے ڈڈو یاد آتا ہے, جو کسی چھپڑ پہ بیٹھا ہوتا ہے, ایک پتھر سے دوسرے پتھر پہ چھلانگ لگاتا ہے, دوسرے سے تیسرے پہ لگاتا ہے, تیسرے سے چوتھے پہ لگاتا ہے. یہ ٹھیک ہے, کائنات ہم آپ سے چھپڑ پہ بیٹھے ہوئے میرے بھائی, یونیورسل بیوٹی آپ کی صرف اتنی ہے کہ آپ ایک ڈڈو کی طرح پہلے اس پتھر پہ بیٹھے تھے, اب دوسرے پہ چلے گئے, دوسرے سے تیسرے پہ. بھائی ہم سائنس کی بات کر رہے تھے, اب یہ بیچ میں سوشل باتیں کہاں سے آ گئی؟ میں نے آپ ایک سے اتنی دیر سے یہ پوچھا کہ حضرت محمد کو پرنسپل آف کنزرویشن آف انرجی کا پتا تھا, ہاں یا نہیں میں جواب دے دیں. دیکھیے ہم انسانوں کے درمیان جو سوشل آرڈر ہے یونیورس میں فزیکل آرڈر, اب آپ مجھے اس بات پہ جب سوال کا جواب نہیں دے رہے تو آپ مجھے اس بات پہ یونیورسل بیوٹی مجبور کر رہے ہیں کہ میں حضرت محمد کو پیل دوں, کیونکہ آپ کے ساتھ بات کرنے کا نا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس بات کا میں پوچھ رہا ہوں آپ نے اس بات کا جواب ہی نہیں دینا. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے, آپ یہ مان کیوں نہیں لیتے کہ حضرت محمد جاہل تھے, ان کو نہیں پتا تھا پرنسپل آف کنزرویشن آف انرجی کا, سیکنڈ لا آف تھرموڈائنامکس کا, سائنس کی ڈیفینیشن کا نہیں پتا تھا. اتنی سی بات ہے, آپ کو ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس بات کو نہیں پتا تھا. خود آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت محمد امی یعنی جاہل تھے, آپ خود کہتے ہیں, ماننے میں انکار ہے بس, کیونکہ ملحدوں کے سامنے آگے جو باتیں خود حضرت محمد کی جو توہینیں کرتے ہو جب ہم کہہ دیتے ہیں تو پھر درد ہونے لگ جاتا ہے. آپ جا کے سوشل آرڈر, سول آرڈر, فلاں آرڈر, میں نے اتنا سا پوچھا کہ حضرت محمد کو پرنسپل آف کنزرویشن آف انرجی کا پتا تھا یا نہیں, آپ نے جواب ہی نہیں دینا اس بات کا. تو اگر اب آپ نے جواب نہیں دینا تو میں پھر آگے جا رہا ہوں, کیونکہ اخروٹ میں نے کافی توڑ لی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آگے چلتے ہیں. ہاں آپ 2-3 بار جو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لائے, پھر بھی میں جو نا صبر سے سن رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوشل آرڈر اور فزیکل یونیورس کا فزیکل آرڈر دو پیرالل چلتے ہیں, دونوں میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. یہ بھی ایک آرڈر ہے, وہ بھی ایک آرڈر ہے, وہ بھی اللہ کے حکم کیا سے بات چل رہا ہے کائنات کا نظام, اور ہمارے درمیان میں اللہ نے ایک حکم نازل کیا ہے, وہ قانون نازل کیا ہے. یہ بھی میوچل آرڈر ہے, وہ بھی میوچل سستے آرڈر ہے. نشے محسن خان, سستے نشے محسن خان, سستے نشے, سستے نشے. سورج جو یعنی کہ سارے جو نا نظام شمسی میں, نظام کہتے ہیں, دیکھو نظام کہتے ہیں, شمسی نہیں کہتے ہیں, نظام شمسی کہتے ہیں, تو سولر سسٹم کہتے ہیں. تو وہی سسٹم وہ فزیکل آرڈر ہے, اور ہمارے کیا درمیان بات, سوشل آرڈر ہے. واٹ از واہ جی ڈفرنس ان دونوں میں, کیا ڈفرنس ہے؟ واہ. فل میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ حضرت محمد کو پرنسپل آف کنزرویشن آف انرجی کا پتا تھا کہ نہیں. چلیں ہم مان لیتے ہیں ان کو نہیں پتا تھا. چلیں آپ جا کے میرے بھائی اخروٹ کھائیں, اور جو سستا نشہ کر کے آئے ہیں نیکسٹ ٹائم اس سستے میں نیچے کی بات. ہم آپ کو کوئی پیسہ بھیج دیں گے, آپ جا کے نیکسٹ ٹائم اس سے تھوڑا سا مہنگا نشہ کر لینا. کیونکہ بھائی اتنی دیر سے ایک بات پوچھ رہے ہیں, پہلے آگے سائنس قرآن سے ثابت کرتے ہو, پھر جب اس میں پٹتے ہو تو پھر اس سے آگے چل پڑتے ہو, ہمیں کہتے ہو آپ کو سائنس کا نہیں پتا. تو جب ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت محمد کو اس سائنس کا پتا تھا تو تب بغلیں جھانکنے لگ جاتے ہیں. او بھائی کچھ شرم کرو یار, یہ یونیورسل بیوٹی واقعی دماغ کی دہی ہے یار, دماغ کی دہی کیا یہ دماغ
یہ کچی لسی ہے میرا بھائی. اچھا محسن خان جو آپ نے سپر چیٹ بھیجی تھی نا وہ دکھا دیتے ہیں ان کو. ایک سیکنڈ ٹینو وہ والی لانا ذرا محسن خان کی 302 والی 302 نمبر بخاری. کدو شریف بائی دا وے سر لگے ہاتھوں اس کو ذرا صحیح بخاری کی 302 دکھا کر بھیجنا. اچھا نہیں میں نے ان کو بھیج دیا ویسے. اچھا آپ نے فرمایا ہم ازواج میں سے جب کوئی حائضہ ہوتی اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مباشرت کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازار بند باندھنے کا حکم دیتے باوجود حیض کی زیادتی کے. یعنی خون و خون سسٹم میں بھی رسول اللہ باز نہیں آتے تھے. پھر بدن سے بدن ملاتے. آپ نے کہا تم میں ایسا کون ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو. یعنی یہ شہوت پہ قابو تھا کہ بیگم کو جو ہے وہ 11 بیویاں ہیں 10 بیویاں اور کتنی لونڈیاں اور پھر بھی جس بیچاری کا میسٹربیشن چل رہا ہے رسول اللہ اسی کے اوپر ٹھڑک چڑھنے آ جاتے تھے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا تم میں ایسا کون ہے جو نبی کریم کی طرح اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو. اس حدیث کی مطابق خالد اور جریر نے شیبانی کی روایت سے کی ہے. یہاں بھی مباشرت کے ساتھ لیٹنا بیٹھنا یہ تو حالات تھے حضرت محمد کے کہ حضرت محمد جو ہے نا بس باز نہیں آتے تھے. پھر میرے ذہن میں تو یار بس نکی مناج ہی آتی ہے بھائی اور کوئی نہیں آ سکتا میرے. اور مزہ نہ خراب کرو اس کا. یہ مجھے لگتا ہے کہ جو نکی مناج ہے اس کا تعلق ذوال خلصہ سے ہی ہے. اچھا رسول اللہ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ دوس کی عورتوں کا ذوال خلصہ کا طواف کرتے ہوئے چوتڑ سے چوتڑ چھلے گا. اور ذوال خلصہ قبیلہ دوس کا بت تھا جس کو زمانہ جاہلیت میں پوجا کرتے تھے. یعنی کیا رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے چوتڑ اوپر نیچے ہو رہے ہوں گے جب وہ طواف کر رہی ہوں گی. رسول اللہ کی دیکھو امیجینیشن. توبہ توبہ اللہ میاں اللہ اللہ. یہ تو بہت ہی زیادہ یار ہو گیا ہے. کیسے یہ حدیثیں بنانے والے بھی نا پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں. بیٹھ کے گندی گندی باتیں سوچ کے خود ہی رسول اللہ پہ لگا دیتے اور رسول اللہ بیچاروں کو پتہ ہی نہیں. اچھا ایک ڈیلوژنل نے کتنے لوگوں کو پاگل بنا دیا. ہاں یہ تو ہے. نہیں کچھ لوگوں کو پہلے تھوڑے پاگل ہوتے ہیں پھر کوئی مولوی سستے نشے کرا دیتا ہے یا مفت نشے کرا دیتا ہے. پھر غالب کمال رسول اللہ نے فرمایا تو چل میں آیا. یہ رسول اللہ نے حضرت ابو بکر سے فرمایا تھا کہ حضرت علی سے فرمایا تھا یا ہجرت کے وقت حضرت علی سے فرمایا تھا نہیں تو رہ میں جا رہا ہوں تو رہ جائے. یہ الٹا ہو گیا. حضرت محمد. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.